السلام علیکم محترم ناظرین آج ہم روم کی سرزمین کی سیر کرنے جا رہے ہیں۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہ سلطنت کیا تھی؟ خسرو پرویز ہرکولیس کا سر کیوں کاٹنا چاہتا تھا؟ زرتشت کے پجاریوں کی اینٹ سے اینٹ کس نے بجائی؟ ہاتھ سے بنائے گئے دنیا کے سب سے خوبصورت فاؤنٹین اسی سرزمین پر موجود ہیں۔ یہاں دنیا کا سب سے بڑا تھیٹر بھی موجود ہے جسے رومیوں نے تعمیر کروایا تھا، اور یہ ایک خونی تھیٹر ہے۔ اس کی کیا تاریخ ہے؟ ایسی بہت سی دلچسپ معلومات آج کی ہم اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کریں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ روم اٹلی کا سب سے خوبصورت اور سب سے بڑا شہر، جس کی بنیاد کنگ رومولس نے رکھی، جسے ہم رومی سلطنت یا رومن امپائر کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ شہر یورپ کے 8 کروڑ لوگوں کا سیاحتی مرکز بھی ہے۔ ناظرین، پورے روم میں 200 سے زائد خوبصورت فوارے بنائے گئے ہیں جو کہ خوبصورت مورتیوں سے نکلتے ہیں، جنہیں فاؤنٹین کا نام دیا گیا ہے۔ یہ کئی 100 سال پرانے ہیں۔ اس شہر کا کل رقبہ دیکھا جائے تو صرف 1285 مربع کلومیٹر ہے، اور اس شہر کی کل آبادی 28,60,009 لوگوں پر مشتمل ہے۔ یہ یورپ کا 8واں اور اٹلی کا سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہے۔ یہاں 1 کلومیٹر کے اندر 2236 لوگ رہائش پذیر ہیں۔ روم شہر کو پیار سے کیپٹ منڈی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اٹالین زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے دنیا کا دارالحکومت۔ روم شہر اٹلی سے 2500 سال پرانا ہے۔ اس کی تاریخ انتہائی قدیم ہے۔ رومن وہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے پانی کی کراسنگ کے لیے چھوٹی بڑی ندی نالیاں بنوائیں اور دریاؤں کے اوپر پل تعمیر کروائے۔ ناظرین، اسی سرزمین یعنی اسی شہر میں دنیا کا سب سے بڑا تھیٹر بھی موجود ہے جسے رومیوں نے بنوایا تھا۔ اس تھیٹر کو کولوسیوم کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ آج دن تک دنیا کا سب سے بڑا تھیٹر ہے جسے 80 کی دہائی میں مکمل کیا گیا۔ یہاں 80,000 سے زائد تماشائی بیٹھ کر تماشا دیکھ سکتے ہیں۔ یہ روم کے سب سے مشہور مقامات میں سے ایک ہے۔ یہاں پر قیدیوں کے ساتھ جنگ کرتے اور انہیں خون خوار جانوروں کے سامنے ڈال دیتے۔ روزانہ کی بنیاد پر یہاں کئی لوگ خون خوار جانوروں کا شکار ہوتے اور تماشائی بیٹھ کر تالیاں بجاتے اور خوب خوش ہوتے۔ ناظرین، جب آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو اس کرۂ ارض پر صرف 2 ہی سلطنتیں موجود تھیں، ایک رومی سلطنت اور دوسری ایرانی سلطنت۔ رومن امپائر مسیحی مذہب سے تعلق رکھتے تھے جو کہ مکہ مکرمہ کے شمال اور مغرب میں پھیلے ہوئے تھے۔ رومی سلطنت کے ہر بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا، اور ایرانی سلطنت مشرقی علاقے میں پھیلی ہوئی تھی۔ یہ لوگ آگ کے پجاری تھے۔ ایرانی سلطنت کے ہر بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا۔ آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے 8 برس پہلے یعنی 603 عیسوی میں خون خوار اور خوفناک جنگوں کا آغاز ہوا۔ ان جنگوں کی وجہ سے سلطنت روم میں قیصر ماریس کا تختہ الٹ دیا گیا۔ فوکاس جس طرح حکومت پر قابض ہوا، یہ بہت ہی خوفناک واقعہ تھا۔ فوکاس کا ماریس کے خاندان سے کوئی تعلق نہ تھا۔ نمبر 2، اس نے قیصر ماریس کے 5 بیٹے اس کے سامنے قتل کر دیے تھے۔ قیصر ماریس اس کی ملکہ اور تمام مغرور شہزادوں کو بھی قتل کر دیا تھا۔ ایرانی سلطنت کے بادشاہ خسرو پرویز نے موقع غنیمت جانتے ہوئے روم پر حملہ کر دیا اور فوکاس کو شکست دیتا ہوا شام تک جا پہنچا۔ رومن سلطنت نے افریقہ سے مدد طلب کی۔ اس نے اپنے بیٹے ہرکل کو بحری بیڑے کے ذریعے قسطنطنیہ بھیجا۔ ہرکل نے آتے ہی فوکاس کے ساتھ وہی کیا جو اس نے ماریس کے ساتھ کیا تھا۔ 610 میں ہرکل، جسے دنیا ہرکولیس کے نام سے جانتی ہے، روم کا بادشاہ بن گیا۔ ہرکولیس نے خسرو پرویز کو صلح کا خط نامہ بھیجا، مگر آگے سے جواب آیا کہ ہم روم کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ مسیحوں کی دشمن قومیں بھی اس کے ساتھ مل گئیں۔ اس بات سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ خسرو پرویز کی فوج میں 26,000 اصفہانی ایرانی یہودی بھی شامل تھے۔ خسرو پرویز کی سلطنت رومی سلطنت کو تباہ کرتی ہوئی
آگے بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ 613 میں دمشق بھی فتح کر لیا گیا اور اگلے سال بیت المقدس پر بھی قبضہ کر لیا گیا۔ اس مقدس سرزمین پر 90,000 کے قریب مسیحوں کو قتل کر دیا گیا اور تمام گرجا گھروں کو مسمار کر دیا گیا۔ خسرو پرویز کی فوجیں 615 میں مصر تک جا پہنچیں۔ رومی سلطنت چند علاقوں تک محدود رہ گئی۔ پھر 615 میں مکہ مکرمہ کے مسلمانوں نے ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے حبشہ ہجرت کر لی۔ حبشہ کا بادشاہ نجاشی مسیحی سلطنت روم کا حمایتی تھا۔ نجاشی نے مسلمانوں کو مکمل تحفظ دیا اور کہا کہ مسلمانوں کو کبھی بھی ان کے حوالے ظلم و ستم کے لیے نہیں چھوڑوں گا۔ نجاشی بادشاہ بعد میں مسلمان ہو گیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا غائبانہ جنازہ بھی پڑھا تھا۔ محترم ناظرین، ہرکلیس کی حکومت کے پہلے 12 سالوں میں یہ بات کنفرم ہو گئی تھی کہ رومی سلطنت کا خاتمہ طے ہے۔ یہاں تک یہ قسطنطنیہ تک پہنچ گئے اور ہرکلیس کی ہر صلح کو ٹھکرا دیا۔ خسرو پرویز کا صرف ایک ہی مشن تھا اور وہ ہرکلیس کا سر۔ ہرکلیس تیونس کی طرف بھاگنے کا سوچنے لگا، لیکن اچانک حالات بدل گئے۔ مسلمان مکہ سے مدینہ شریف پہنچ گئے۔ 622 میں ہرکلیس نے آرمینیا کی جانب سے ایران پر حملہ کیا۔ اس کی فتوحات کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ 624 میں اس نے آذربائیجان کے مجوسیوں کے آتش زدوں کو تباہ کر دیا تھا۔ رومیوں کی فتح کے بارے میں قرآن کریم میں بھی ذکر آ چکا ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کئی حکمرانوں کو خط لکھے اور ہرکلیس کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط لکھا تھا، جس میں دین کی دعوت دی گئی۔ ہرکل نے سلطنت میں اعلان کیا کہ اگر کوئی عرب کا باشندہ یہاں موجود ہے تو اسے محل میں لایا جائے۔ اس وقت اتفاقاً ابو سفیان اپنے لوگوں کے ہمراہ وہاں موجود تھے۔ انہیں بادشاہ کے دربار میں بلایا گیا۔ تب ابو سفیان نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ ہرکل نے ابو سفیان سے سوال کیا کہ تم میں سے کون نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ قریبی عزیز ہے؟ ابو سفیان: میں ان کا سب سے قریبی عزیز ہوں۔ ہرکل نے پوچھا اس شخص کا خاندان کیسا ہے؟ ابو سفیان: وہ اونچے اعلیٰ نسب والے ہیں۔ ان سوالات کا سلسلہ جاری رہا۔ ہرکل نے کہا کہ کسی نے پہلے بھی اس بات یعنی نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ ابو سفیان نے کہا نہیں۔ ہرکل نے پوچھا اس کے بڑوں میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں۔ ہرکل نے کہا اس کی پیروی کرنے والے طاقتور ہیں یا کمزور؟ ابو سفیان نے کہا کمزور۔ ہرکل نے کہا اس کے ماننے والوں میں سے کوئی واپس پلٹتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں، سب کے سب قائم ہیں۔ ہرکل نے پوچھا دعوی نبوت سے پہلے انہوں نے بھی جھوٹ بولا تھا؟ ابو سفیان نے کہا ہرگز نہیں۔ ہرکل نے کہا کیا تمہاری کبھی اس سے لڑائی ہوئی ہے اور اس کا کیا نتیجہ نکلا ہے؟ ابو سفیان نے کہا کبھی ہم جیت جاتے ہیں اور کبھی وہ۔ ہرکل: وہ کس بات کا حکم دیتا ہے؟ ابو سفیان: وہ کہتا ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اپنے باپ داداؤں کے شرک والی باتوں کو چھوڑ دو، نماز پڑھو، سچ بولو، پرہیز کرو اور صلح رحمی اختیار کرو۔ ہرکلیس نے تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا کہ میں نے تم سے اس کا نسب پوچھا، تم نے کہا اعلیٰ نسب ہے اور پیغمبر ہمیشہ اعلیٰ نسب ہی ہوتے ہیں۔ تم نے کہا اس کے خاندان میں سے کسی اور نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، اگر کیا ہوتا تو میں سمجھتا وہ ان کی تلقید کر رہا ہے۔ تم نے کہا اس کے بڑوں میں کوئی بادشاہ نہیں گزرا، اگر گزرا ہوتا تو میں یہ کہہ دیتا کہ وہ اپنی بادشاہت حاصل کرنے کے لیے دعویٰ کر رہا ہے۔ تم نے کہا اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ جو شخص آدمیوں کے بارے میں جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں جھوٹ کیسے گڑھ سکتا ہے؟ تم نے کہا اس کے ساتھ کمزور لوگ ہیں، یہی لوگ تو پیغمبروں کو ماننے والے ہوتے ہیں۔ تم نے کہا اس کے ساتھی بڑھ رہے ہیں اور ایمان کی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ تم نے کہا اس کا ماننے والا کوئی بھی مرتد نہیں ہوا، ایمان والوں کی یہی خاصیت ہوتی ہے۔ تم نے کہا وہ ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیتا ہے، نماز اور پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہے، لہٰذا اگر یہ باتیں سچ ہیں
تو ان قریب وہ اس جگہ کا مالک ہوگا۔ میں جانتا تھا کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا۔ اگر میں ان کے پاس ہوتا تو خود ان کے پاؤں دھوتا۔ ناظرین، روم شہر انتہائی خوبصورت ہے، یہاں پر صفائی انتہا کی ہے۔ پوری دنیا کے ٹورسٹ کا یہ خواب ہوتا ہے کہ ہم روم شہر کا ایک دفعہ وزٹ ضرور کریں۔ روم شہر کے لوگ پیزا کے اتنے زیادہ دیوانے ہیں کہ وہ سانس لیے بغیر تو رہ سکتے ہیں لیکن پیزا کھائے بغیر نہیں۔ اٹالین پیزا پوری دنیا میں اپنی ایک الگ پہچان رکھتا ہے۔ ناظرین، حاتم طائی کو کون نہیں جانتا؟ اس کا نام زندگی میں ہر انسان نے ضرور سنا ہوگا۔ حاتم طائی یمن کے ایک قبیلے تہ نامی کا سردار تھا۔ اس نے خود بھی اور پورے قبیلے نے نصرانی مذہب اختیار کر لیا تھا۔ اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا عدی بن حاتم سردار بنا۔ عدی بن حاتم نے فرمایا کہ جب مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا پتہ چلا تو میں بھاگ کر روم کے بادشاہ قیصر کے پاس چلا گیا، اور بھگدڑ میں میری بہن صفانہ مجھ سے بچھڑ گئی اور اسیر ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئی۔ تب صفانہ بنت حاتم نے عرض کی، مجھ پر رحم کریں، باپ کا سایہ بھی نہیں ہے اور بھائی بھی چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ میرے والد بنو تہ کے سردار تھے، وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے، یتیموں کی سرپرستی اور حاجت مندوں کی حاجت پوری کیا کرتے تھے، مظلوموں کی مدد کرتے اور ظالموں کو عبرت کا نشان بناتے تھے۔ میں اس حاتم طائی کی بیٹی ہوں جس نے کبھی کسی سائل کو خالی ہاتھ نہ جانے دیا تھا۔ مجھ پر چھڑانے والا موجود نہیں ہے، اس لیے آپ ہی مجھ پر احسان کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، چھڑانے والا کون؟ تو جواب دیا، عدی بن حاتم، میں اس کی بہن ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہی عدی بن حاتم جس نے خدا اور رسول سے فرار اختیار کیا۔ فرمایا، جو اوصاف تم نے اپنے باپ کے بیان کیے یہ مسلمانوں کے صفات ہیں، اگر تمہارے باپ زندہ ہوتے تو ہم ان سے اچھا سلوک کرتے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہم رضوان کو حکم دیا، اس کو چھوڑ دو کیونکہ یہ ایک نیک خصلت باپ کی بیٹی ہے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے صفانہ کو چھوڑ دیا مگر وہ اپنی جگہ پر کھڑی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اب کیا بات ہے؟ تو صفانہ نے کہا، میں اس باپ کی بیٹی ہوں جسے کبھی گوارا نہ تھا کہ اس کی قوم کبھی مصیبت میں مبتلا ہو، وہ سکھ کی نیند سوئے۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ پر کرم فرمایا وہاں میرے ساتھیوں پر بھی رحم فرمائیں، اللہ آپ کو جزا دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، تمام اسیران تہ کو رہا کر دیا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفانہ کے مرتبے کے مطابق زیادہ راہ کا انتظام کر کے اسے قافلے کے ساتھ روانہ کر دیا۔ رومی سلطنت دنیا کے 59 لاکھ مربع کلومیٹر پر حکومت کرتی تھی۔ اسپین، فرانس، ترکی، انگلستان، یونان، اٹلی اور مصر اس عظیم سلطنت کا حصہ تھے۔ روم کے لوگ انتہائی خوبصورت اور مہمان نواز ہیں۔ جہاں کے لوگ غیر ملکی سیاحوں سے بہت اچھا برتاؤ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کی وجہ سے کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ تو محترم ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری روم کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری۔ آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ و ناصر، خدا حافظ۔